السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا چینل جبار ٹی وی۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے قبل لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ روزہ یعنی فاسٹنگ ایک بدنی عبادت ہے، یعنی فزیکل عبادت ہے، لیکن اگر اسے فزیکل کے ساتھ ساتھ ایک ہڈن عبادت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، چونکہ یہ اتنی چھپی ہوتی ہے کہ صرف آپ کو اور آپ کے خدا کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں۔ روزے کی تاریخ 1400 سال پہلے کی نہیں ہے۔ روزہ قرآن کریم کے ہی حوالے کے مطابق دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، اور ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ ایک عبادت تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کا جدید دور ہے، اور جدید دور میں جو علم سب سے زیادہ گرو کر رہا ہے وہ سائنس کا علم ہے۔ سائنس کا علم جیسے اپنی شاخوں کو بہت زیادہ پھیلا رہا ہے، سائنس نے اب ہر شعبے میں ترقی کرنا شروع کر دی ہے اور ہر چیز کو عقل پر اور تجربے کی بنیاد پر پرکھنا شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی چیز ایکسپیرینس، آبزرویشن اور لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے تو یقیناً ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کے بارے میں بھی مختلف لوگوں کو تشویش ہوئی اور انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کیا۔ ناظرین کرام، 2016 میں یوشی نوری نامی ایک جاپانی سائنٹسٹ جو کہ ٹوکیو کی ایک یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں پروفیسر ہیں، ان کو ایک سائنسی انکشاف پر نوبیل پرائز دیا گیا۔ وہ انکشاف کیا تھا؟ انہوں نے یہ دریافت کیا کہ ایک انسان 26 یا 27 دن 12 سے 14 گھنٹے اگر بھوکا رہتا ہے تو انسان کے جسم میں وہ اجزاء جن کو باہر سے خوراک نہیں ملتی وہ پھر گلے سڑے موادات کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو اگر کینسر ہے تو اس کے کینسر کو روکنے کی بھی یہ وجہ بن سکتا ہے، چونکہ کینسر جسم کے بہت سارے حصوں کو گلا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ان گلے سڑے موادات کو دیگر طاقتور جراثیم جو خلیوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کینسر درست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر ہم نارملی سمجھنا چاہیں تو یہ سیلف ایٹنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کو سائنسدانوں کی زبان میں آٹوفیجی کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان کے خلیے وہ آپس میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں، جو طاقتور خلیے ہیں وہ ایک گروپ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور کمزور خلیوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، جس کے بدولت انسان کے جسم میں فاسد مادے پیدا نہیں ہوتے۔ ان کو 2016 میں نوبیل پرائز دیا گیا۔ یہ پرائز دنیا کے ہائیسٹ لوگوں کو دیا جاتا ہے، یا تو انٹلیکچولی یا سائنٹیفکلی یا ایتھیکلی انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ یہ ایک گلوبل ریگارڈنگ ہوتی ہے جو پوری دنیا کے اہم ترین شخصیات کو دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس جاپانی سائنٹسٹ نے اپنی اس بات کو تجربے مشاہدے کے ذریعے ثابت کیا ہے، اور صرف اس کو تجربے اور مشاہدے پر نہیں رکھا بلکہ اس کے حق میں 3000 سے زائد مقالے لکھے ہیں، یعنی تھیسس کا ایک پورا انبار لکھا ہے صرف فاسٹنگ کے ذریعے علاج کو ثابت کرنے کے لیے۔ یعنی روزہ اب ہمارے لیے نہ صرف عبادت ہے بلکہ ہماری صحت کے لیے بھی نہایت موزوں ہے، جس کو سائنس آج ثابت کر چکی ہے۔ ناظرین کرام، فاسٹنگ کا لفظ کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ غور کریں کہ جب ہم رات کو 8 یا 9 گھنٹے نیند پوری کرتے ہیں اور صبح اٹھ کر جب ناشتہ کرتے ہیں تو اسے بریک فاسٹ کہا جاتا ہے۔ بریک فاسٹ کا مطلب ہے کہ روزہ توڑنا۔ اسی سے آپ اس کی سائنٹیفک ریزن کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ نہ صرف انسانوں پر بلکہ سائنسدانوں نے تو جانوروں پر بھی تجربات کر رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر حال ہی میں سائبیریا کے اندر
ایک پینگوئن پر یہ تجربہ کیا گیا کہ جب اس کا نر 4 ماہ تک انڈوں پر بیٹھا رہا اور سردی کو برداشت بھی کرتا رہا اور اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، جبکہ وہ اپنی مادہ کا انتظار کر رہا تھا۔ سائنسدانوں نے ان 4 ماہ کے دوران مختلف اوقات میں اس کے خون کا ٹیسٹ کیا تو یہ معلوم ہوا کہ اس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کیپیسٹی پیدا کر رکھی ہے جو اس کے کولیسٹرول لیول کو نیچے نہیں کرنے دیتی اور نہ ہی اس کو بھوک سے مرنے دیتی ہے، بلکہ اس کا نظام انضمام اللہ تعالیٰ نے ایسا خودکار بنا رکھا ہے جسے آٹو ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں، جس کی بدولت انسان کا اور دیگر جانوروں کا جسم اپنے خاص طریقے سے ہی عمل کرتا رہتا ہے اور کبھی پوری طرح سے بھوک سے نہیں مرتا، اور اگر اس کا وقت زیادہ بڑھا دیا جائے تب انسان کے لیے نقصان دہ ہے، چونکہ فاسٹنگ کا ایک خاص لیول ہوتا ہے، یہ آپ مسلسل نہیں رکھ سکتے۔ فاسٹنگ کا تعلق چونکہ بیولوجی کے ساتھ ہے، اس لیے کیلیفورنیا کی ایک ریسرچ لیبارٹری کے بیولوجسٹ جن کا نام ڈاکٹر لونگو ہے، انہوں نے حقیقت میں اس کا صحیح فائدہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے اپنی ریسرچ پیپر میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب چوہے اور اس طرح کے جانور بیمار پڑتے ہیں تو ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، ایک لمبے عرصے کے بعد ان کے جسم سے فوشس نامی مادہ نکلتا ہے جو پسینے کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے اور یورین کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ اس مادے کے نکلنے کے بعد ان کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، یعنی ان کا کھانے کو چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بیمار پڑ چکے ہیں اور ان کی بیماری خود بخود ریکور ہو جاتی ہے۔ خالق کائنات کا ایک ایسا آٹومیٹکلی نظام ہے جس کی بدولت جانور بھی صحت یاب ہو رہے ہیں، انسان بھی شفا پا رہے ہیں۔ فاسٹنگ میں ایسی کیا خوبی ہے جو کسی اور چیز میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی؟ جس طرح عام طور پر ہم سائیکولوجیکل کلینکس دیکھتے ہیں یا دیگر ہم میڈیسنس کے کلینک دیکھتے ہیں، بالکل اسی طرح سائنس اس طرح بھی آ چکی ہے کہ اب یورپ میں فاسٹنگ کلینکس بھی کھل چکے ہیں جس کی بدولت لوگوں کا روزے کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ ایک تجرباتی چیز ہے جو اب ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ مختلف سائنسدان اپنے مختلف ریسرچ پیپرز کے ذریعے اس کو پروف کر چکے ہیں اور ایکسپیریمنٹ کے ذریعے وہ اس کو منظر عام پر لا چکے ہیں کہ واقعتاً روزہ انسانی جسم کے لیے نہایت مفید ہے۔ سائنس ایک ایسی چیز ہے جو ریسرچ کر کے تحقیق و تدقیق کے بعد ہم تک کوئی چیز پہنچاتی ہے، یعنی علم جب ریفائنڈ ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم اس کو ہمارے ایمان اور اعتقاد کے ساتھ جوڑ کر پیش کرتا ہے۔ آج کی دنیا جدید دنیا ہے، ریسرچز ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں ہر چیز پر لوگ تحقیق کر رہے ہیں اور ہر بات کو ایک سائنٹیفک زاویے کے ذریعے پیش کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اسلامک پوائنٹ آف ویو اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو کے ذریعے ایک نالج کیا جا سکے، ان کو بتایا جا سکے کہ جس چیز کو ہم مانتے ہیں وہ صرف ہمارے عقیدے ہی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ انٹلیکچوئلزم میں اور سائنٹیفکلی اس کی ریزن ہمیں دنیا میں ملتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔